بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان اپنے ذاتی اعمال میں کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس کے جذبات ابھرتے ہیں اور ایمانی حمیت جاگتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی توہین آمیز برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے فرانس کے صدر میکرون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والوں کی حمایت اور اس کے بارے میں تفصیل لازمی جانی اور سنی ہوگی، تو اس کے مقابلے میں پوری امت مسلمہ نے ایک آواز ہو کے خاص کر عربوں نے الا رسول اللہ یا میکرون کا ٹرینڈ چلایا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ذات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد آپ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی ایک کانفرنس میں جب میکرون آتا ہے تو اردگان کی بے رخی اور وہاں سے نکل جانا اور میکرون کی ضلالت آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن یہ بات اتنی پرانی ہوگی کہ بہت سارے اسلامی ممالک کے سربراہانوں نے اس کے بعد میکرون اور فرانس کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کیے، اس میں عرب ممالک بھی ہیں اور عجم بھی ہیں۔ لیکن قطر نے جس طرح فیفا ورلڈ کپ میں اسلامی اقدار کو زندہ رکھا اور اسلام کے مخالف چیزوں پہ پابندی لگائی اور یورپ اور مغرب سے آنے والے لوگوں کو اپنے کلچر اور اپنے خوراک اور فوڈ کے ساتھ تواضع کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جس طرح اسٹیڈیم کے قرب و جوار کی مساجد میں دور دور سے اپنے ملک سے خوش الحان قراء کو جمع کر کے ان قریب مساجد میں لگایا اور مساجد کو تمام غیر مسلموں اور مسلموں کے لیے کھلا رکھا، اور اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی کہ غیر مسلم پیچھے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور آگے خوش الحان قاری کہیں اذان دے رہے ہیں اور کہیں نماز پڑھا رہے ہیں، جس کی بدولت بہت سارے لوگ غیر مسلمان بھی ہوئے۔ لیکن قطر کے صدر تمیم نے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے ختم ہونے کے بعد رسول اللہ کی توہین کرنے والے میکرون کی بڑی ضلالت کر دی کہ جس پہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فیفا کے صدر جو ہے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ وہ کچھ یوں کہ جب ٹورنامنٹ ختم ہوا اور انعامات دینے کا وقت آیا تو گراؤنڈ کی طرف آتے ہوئے فیفا کے صدر سب سے آگے تھے اور ان کی چاہت تھی کہ وہ میکرون چونکہ اس کی ٹیم فائنل کھیل چکی تھی تو اس کو آگے لانے کی اور اس کو عزت دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب فیفا کے صدر نے اشارہ کیا میکرون کو آگے آنے کی تو پہلے تو قطر کے صدر تمیم نے پیچھے دیکھا کہ یہ عزت کس کو دی جا رہی ہے اور سائڈ پہ ہوئے کہ کوئی مہمان ہے جس کو میں رستہ دوں، کیونکہ عربوں کے کلچر میں بھی مہمان نوازی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ فرانس کے گستاخ صدر کو عزت دے کے آگے بلانا چاہتے ہیں تو تمیم نے اشارہ کیا کہ چھوڑو اس کو، اور اس کے الفاظ سے باڈی لینگویج سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی توہین آمیز جملہ بھی کہا، اور جس کے اوپر فیفا کے صدر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور یہ کیفیت پوری دنیا نے دیکھی۔ گویا کہ قطر کے صدر نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو عزت کیا دینا کہ اس کی بے عزتی کر دی، اس کو ذلالت کر کے پیچھے چھوڑ دیا، جیسے کہ رجب طیب اردگان نے سلام کرنے سے اعراض کر کے اس کو چھوڑ کے اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ تو مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آتی ہے تو وہ اس چیز پہ کمپرومائز کسی صورت نہیں کرتا۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔